تو یہ اپنی ہوش آواز میں مریم نواز کو دے رہا ہوں. اچھا. اگر مر گیا تو میرے پورا جو میری موروثی آ رہی ہے جو میرا حق ہے وہ سارا گفٹ کر رہا ہوں بازریہ تحریر. اچھا. اور باقی خود بھی بیان کر رہا ہوں. اگر زندہ رہا تو 50% کی شرح آ کے ہاسپٹل بنائے, ایئرپورٹ بنائے, جو مرضی باپ کے نام کے اوپر, میرے نام کے اوپر, جس کی مرضی آپ نے اسکول بنائے فلاح بہبود کے لیے, ان سے زیر قبضہ لیں. لیکن نہیں, یہ تو ابھی متنازع ہے, اس کا کیس متنازع کیسا, ملکیت میری ہے, زیر کار ہے, تو وہ اس طرح سر کیسے اس آپ کا گفٹ کر فیصلہ بھی ہو جائے گا. زیر کار لوگوں نے جابرانہ رکھا ہوا ہے, حقیقت تو نہیں ہے نا, حقیقت تو عدالت میں فیس کرے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو میری یہ ایک صیت ہے کہ اگر میں مر گیا, یہ جو رہنے والے میرے خسرات کے اوپر موروثی جو باپ دادا سے, میرا حق ان کے پاس ہو چکا. ہاں, یہ تو آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد میرا معاوضہ کلیئر کروائیں. اچھا. یہاں میری کوئی سنوائی نہیں. تو یہ مریم نواز کو پتہ ہے یہ آپ اس کو اتنا بڑا گفٹ دے رہے ہیں؟ سر مجھے وہ اس کو دیکھ رہا ہوں ٹی وی کے اوپر, وہ بھی باپ کے موجودگی میں ایک سائل کی شکار رہی ہے. صحیح ہے. میں سمجھتا میری طرح وہ بھی ہوگی. چلیں, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عاصم صادق اور اس وقت میں موجود ہوں راولہ کوٹ کے نواحی گاؤں چہڑ کے اندر. جی ہاں جی, آپ نے بالکل ٹھیک سنا, یہ وہی چہڑ گاؤں ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. اور اس کے حوالے سے جو خبر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ سارا کا سارا یہ گاؤں جو کہ اس وقت آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے, یہ زائد صاحب نے مریم نواز شریف کو گفٹ کر دیا ہے. اس گفٹ کے اندر کیا حقیقت ہے کہ مریم نواز شریف کے ساتھ کوئی پرینک تو نہیں ہو گیا اور وہ ری ٹویٹ کر کے خوش ہو رہی ہیں کہ میرے چاہنے والے اس حد تک جو ہے نا وہ موجود ہیں کشمیر کے اندر. اس سے پردہ اٹھاتے ہیں اور یہ جو فیک خبروں کا سلسلہ سوشل میڈیا پر جاری ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کہانی کا آغاز ہوتا ہے اسی چیڑ گاؤں سے, جہاں پر رمضان کے مہینے میں یہ خبر بریک ہوتی ہے کہ جو فیروز صاحب نامی ایک شخص ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو چیڑ گاؤں ہے یہ ان کا ہے. اور وہ اس دعوے کو لے کر عدالت کے اندر جاتے ہیں جہاں پر وہ 260 سے زائد خاندانوں کے اوپر یہ کیس دائر کرتے ہیں. یہ اور کہتے ہیں کہ جو 32,000 کنال کا ایریا ہے یہ 640 جو گھر ہیں یہاں پر یہ ان کا نہیں ہے بلکہ یہ فیروز صاحب کا ہے. فیروز صاحب کی کہانی یہاں پر ہی رک جاتی ہے اور وہ اپنا یہ سارا کا سارا کیس تمام اتھارٹی جو ہے وہ زائد صاحب کو دیتے ہیں. زائد صاحب جو ان کے ریلیٹیو ہیں. اب یہ یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جاننا کہ آخر زائد صاحب کو یہ کیس کیوں دیا جاتا ہے, کیونکہ جب بھی آپ کوئی کیس فائل کرتے ہیں تو ہمیشہ سے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا سے اچھا وکیل ہائر کیا جائے, لیکن اس معاملے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹیپ لیا جاتا ہے اور زائد صاحب کو یہ کیس دیا جاتا ہے کہ زائد صاحب آ گئے ہیں. زائد صاحب کی جو وجہ شہرت ہے اس گاؤں کے اندر, زائد صاحب جو کہ چاچا بری کے نام سے بھی مشہور ہیں, ان کی یہ وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ یہاں پر ان کے اوس پڑوس سے لے کر ان کے ریلیٹیو تک کوئی ایسا شخص انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر انہوں نے کیس نہ دائر کیا ہو. کسی کے اوپر لکڑی کا کیس ہوگا, کسی کے اوپر زمین کا کیس ہوگا, کسی کے اوپر راستے کا کیس ہوگا. 40 سال سے کیسز جاری تھے, لیکن یہاں پر زائد صاحب ایک اور تاریخ رقم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 مرلوں کی بات نہیں ہے, پورا کا پورا گاؤں میں سمیٹوں گا اور پھر اس کو ہم لوگ سارے خاندان والے آدھا آدھا بانٹ دیں گے. اس کیس کو لے کر وہ عدالت میں جاتے ہیں, سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور یہ خبر زبان زد عام ہو جاتی ہے کہ جی چیڑ میں رہنے والے جو لوگ ہیں یہ ان کی زمینیں نہیں ہیں, بلکہ یہاں پر یہ جو زائد صاحب نامی شخص ہیں اور فیروز صاحب یہ ان کی جگہیں. ایسے میں ہم جو چیڑ گاؤں والے ہیں جن کے اوپر یہ کیس تھا, ہمارے بزرگ بھی سامنے آتے ہیں. اس مسئلے کو سنجیدگی سے اس لیے لیا جاتا ہے چونکہ ہماری عدالتوں کا جو نمبر ہے وہ 150 سے اوپر جا چکا ہے. اس عدالتی نظام کے رہتے ہوئے ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں پر اگر یہ ہماری زمینیں سٹے ہو جاتی ہیں تو ہمارے آنے والی نسلیں مشکلات کا شکار ہو جائیں گی. ایسے میں ایک پراپر جو وکیل ہے وہ ہائر کیا جاتا ہے اور وہاں پر کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن زائد صاحب چونکہ تاریخ پہ تاریخ بنانے کے چکروں میں تھے اور وہ ہر روز جو ہے نا ایک بریکنگ نیوز سوشل میڈیا کو دیتے تھے اور سوشل میڈیا اس کو پھیلا دیتا تھا, اس لیے زائد صاحب کا یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. وہ آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے دن دعویٰ کرتے ہیں کہ اب وہ جو وکیل کرنے جا رہے ہیں اسے اگر وہ 50 لاکھ ڈیمانڈ کرے گا تو وہ 1 کروڑ دے گا. تو اب وہ 1 کروڑ کہاں سے دے گا اس کی کوئی ان کے پاس بھی جو ہے نا اس حوالے سے کوئی معلومات ان کے پاس بھی نہیں تھی, وہ کہاں سے دیں گے. ابھی یہی سلسلہ تھما نہیں تھا اور 9 تاریخ جو کہ کل جو ہے اس کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ یہ کیس جو ہے نا مزید آگے چلے گا یا اس کا جو ہے نا وہ یہ فارغ ہو جائے گا, خارج ہو جائے گا کیس. اس سلسلے کے اندر زائد صاحب ایک اور خبر دیتے ہیں اور وہ خبر کچھ یوں آتی ہے کہ زائد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری زمین جو ہے جو 32,000 کنال, اس میں وہ کنفیوز ہیں. وہ کہتے ہیں 32,000 کنال ہے یا 50,000 کنال ہے, یعنی جس نے کیس کیا اسے یہی نہیں معلوم
کہ یہ کتنا ایریا ہے. ایسے میں وہ یہ سارا کا سارا ایریا مریم نواز شریف کو ایک اسٹامپ پیپر کے تھرو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے تھرو وہ ان کے حوالے کر دیتے, اور یہ خبر جب مریم نواز شریف کے پاس پہنچتی ہے تو مریم نواز اسے ری ٹویٹ کرتی ہیں اور اس خوشی کا اظہار کرتی ہیں, یہ جانے بغیر کہ ان کی آزاد کشمیر کے اندر پوری پارٹی موجود ہے, ان کی جو ہے وہ میڈیا سیل موجود ہے, وہ اس کو چیک تو کریں کہ یہ کسی ایسے شخص نے تو نہیں کر دیا, کسی نے مذاق کر دیا ہو, کسی نے پرینک کر دیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہینا بھٹ کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے کہ یہ جو محبت ہے اور اس طرح کا کوئی تحفہ جو ہے نا ان کو ملنے والا ہے. تو یہ سارا کا سارا سلسلہ جو تھا وہ سوشل میڈیا تک رہا. اب آپ لوگ یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سوشل میڈیا ان تمام خبروں کو انتہائی صداقت کے ساتھ آگے پھیلا رہا ہے, شیئر کر رہا ہے, یہ جانے بغیر کہ ان خبروں کے اندر کس قدر صداقت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ زاہد صاحب کا یہ دعویٰ کہ یہ ساری کی سارا گاؤں, یہ ساری کی ساری جگہ ان کی ہے, یہ انتہائی من گڑت ہے. یہ اس کا فیصلہ جو ہے نا عدالتیں کر دیں گی. لیکن اگر مثال کے طور پر اگر اس کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے تو ابھی عدالتوں کے فیصلے سے قبل ہی مریم نواز شریف جو کہ غیر ریاستی ہیں ان کو یہ تحفہ دے دینا اور اس کو ان کی طرف سے ٹویٹ کر دینا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں کس طرح کا نظام موجود ہے, ہمارے سیاستدانوں کی ذہنی پختگی, ان کی لیڈرشپ صلاحیتوں کا کیا حال ہے. ایسے میں عام آدمی اگر فیک خبروں کا حصہ بنتا ہے تو اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہمارے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ عدالتوں کے اندر وہ اسٹامپ پیپر کی جس کی کوئی قدر عزت ہونی چاہیے, وہ آج اگر کوئی آگے بڑھ کر یہ پورا کا پورا کشمیر, پورا کا پورے ایک گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے کے پورے جو سٹی ہیں راولہ کوٹ ہے, اس کو اگر کسی اور کو دے دیتا ہے تو وہ اسے بھی اٹیسٹ کر کے تو جاری کر دیں گے. تو اس لیے ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو یہ سامنے رکھا جائے کہ ان خبروں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کیس واقعتاً درست ہے, کیس چل رہا ہے اس وقت عدالتوں کے اندر, لیکن یہ اگر یہ جو گفٹ ہے یہ مریم نواز شریف کو میرا یہ پیغام ہوگا کہ یہ چوری شدہ گفٹ ہے. اس چوری شدہ گفٹ سے وہ کیا حاصل کرنا چاہیں گی. یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ سوشل میڈیا جہاں پر ہمارے بہت سے مسائل کی غمازی بھی کرتا ہے, ہمارے بہت سے مسائل اس سوشل میڈیا کے تھرو حل بھی ہوتے ہیں, اور ہم تمام لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو فیک خبریں ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, ان کو چیک کیا جائے. اور خاص طور پر ہمارے وہ جو مین سٹریم لیڈر اس وقت موجود ہیں, مریم نواز شریف اس وقت جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں, لیکن دوسری طرف انسان کی جو چھوٹی چھوٹی حرکات ہوتی ہیں, جو چھوٹی چھوٹی اس کی عادات ہوتی ہیں, اس سے اس کی جو تمام شخصیت ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے. زاہد صاحب کے حوالے سے اونٹ جو ہے نا وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کا فیصلہ انشاءاللہ سے 1-2 دن کے اندر ہو جائے گا. لیکن اس سے ہٹ کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ تمام لوگ جو کہ ان فیک خبروں کا حصہ رہے, جنہوں نے شغل میلہ مذاق سے ہٹ کے, وہ سلسلہ تو چلنا چاہیے سوشل میڈیا پر, لیکن جنہوں نے تذلیل کا سلسلہ شروع کیا وہ کل کسی کو کیا جواب دیں گے. اور کل اگر یہ والی تمام آگ اور یہ تمام باتیں, یہ تمام تحقیق اور یہ تمام میمز اگر آپ کا رخ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا جواب ہوگا. اسی سوال کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. انشاءاللہ سے زندگی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.